ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پورے ملک میں ایک طرف تو یہ شور شرابہ مچا ہوا ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کو کریکٹ کریں، اور جو پی ٹی آئی کے نشستیں ان کی جیتی ہوئی جن کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا امیدواروں کو، وہ ساری کی ساری جو کارروائی ہے اس کی واپسی ہونی چاہیے اور پی ٹی آئی کو اس کا مینڈیٹ ملنا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ شور ہے، اور اس وقت بلوچستان میں مظاہرے ہیں، کے پی میں مظاہرے ہیں، پنجاب میں لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں، بڑے پرٹرب ہیں، بڑے مضطرب ہیں، اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے کارروائی کی جائے۔ کمشنر پنڈی نے بھی بات کہی، کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور ایک اس کا صرف وہ اس کو ایک کارروائی کرنے کے لیے، خانہ پوری کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنے ممبر بھیج دیے، اور وہ ڈی آر اوز کے انٹرویو انہوں نے کرنا شروع کر دیے، اور ایک تحقیقاتی رپورٹ بنا کے جو ابھی مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہہ دیا جائے گا کہ جی بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور شاید جو کمشنر ہیں وہ بھی اب 3-4 دنوں سے لاپتہ ہیں، کہاں پر ہیں، کیا ٹریٹمنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں سے بھی کوئی جھوٹی سچی ایک سٹیٹمنٹ آ جائے جس میں کہہ دیا جائے کہ جی میں تو بڑا پریشر میں تھا اور میں نے جو بات کہی وہ کچھ اس طرح سے۔ ایک طرف تو ڈیمانڈ ہے انصاف کی، اور دوسری طرف اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سختی سے پیش آئے گی، اور جو یہ آوازیں ہیں، جو ڈی آر اوز نے جو کچھ کیا، پولنگ آفیسرز نے جو کچھ کیا، سرکاری افسران نے جو کچھ کیا، جو یوٹیوبرز سوشل میڈیا پر جو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کرنے کا حکومت نے پلان کر لیا۔ اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک جے آئی ٹی بنوائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عدلیہ کے بارے میں جو ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ ان کو پکڑا جائے، تو اس پر بڑے بڑے صحافیوں کو بھی، یوٹیوبرز کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ اب جناب الیکشن کمیشن اور یہ جو سرکاری افسران ہیں، ان کی توہین اگر کسی نے کی ہے، ٹرولنگ کی ہے، تو اس پر سخت کارروائی کی جائے، سختی سے نپٹا جائے۔ ایک اور جے آئی ٹی بنا دی گئی، بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطیوں کو کریکٹ کریں۔ پوری دنیا پاکستان پہ ہنس رہی ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا پاکستان پہ ہنس رہا ہے۔ آپ یہاں پر ایکس کو، جسے ہم ٹویٹر کہتے ہیں، اس کو کبھی بند کر دیتے ہیں، کبھی چلا دیتے ہیں، پھر اسی طرح یوٹیوب کو سلو کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا جو ہے، اور اس کو بند مکمل طور پہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن کیونکہ اس سے لاکھوں ڈالر کی آمدن ہے، کاروبار ہے آن لائن، اسی سے ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ابھی وہ نہیں کر پائے۔ لیکن دل کی خواہش یہ ہے کہ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جناب، سعودی عرب میں بھی تو انٹرنیٹ کنٹرول ہے، واٹس ایپ کنٹرول ہے، ٹویٹر کنٹرول ہے، یہاں یو اے ای میں بھی تو کنٹرول ہے۔ مڈل ایسٹرن کنٹریز اگر کنٹرول کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور بھائی بجائے اس کے کہ آپ آزادیاں دیں، بجائے اس کے کہ آپ ایشوز پر ڈیبیٹ ہو، گفتگو ہو، اور اس کے بجائے کہ آپ ان طاقتوں کو، ان لوگوں کو انکریج کریں جو حکام کی غلط کارروائیوں کو، جہاں کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہو، بے انصافی ہو رہی ہو، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں عام شہری کیمرے کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، بجائے اس کے آپ اس کو انکریج کریں، یہ کہتے ہیں جی اس کو بند کر دیں۔ کیوں بند کر دیں؟ اس لیے کہ جو یہ غلط کام کر رہے ہیں، جو یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ کیا اس طرح آپ لوگوں کی آواز کو دبا سکتے ہیں؟ اور بھائی زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ دبنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ اب آگے جوں وقت کا پہیہ جا رہا ہے، یہ آزادیاں، یہ فلو آف انفارمیشن، اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کو آپ بلاک نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ریونج نظر آ رہا ہے۔ ہمیں یہاں پر حکومت میں، ایون عدلیہ میں بھی ریونج نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج ایک فیصلہ بھی دیا ایک 5 ممبر بینچ نے کہ کیا سوال یہ تھا کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں، کیا ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے؟ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک کیس میں یہ قرار دیا تھا کہ جو ججز ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں شاید مظاہر نقوی صاحب سے۔ میں آئی ول ناٹ منس مائی ورڈز، یہ میرا اوپینین ہے، میں کوئی وہ نہیں پھیلا رہا، کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر رہا، میں یہاں پر کیونکہ یہ میرا ویلاگ ہے، یہ سمیع ابراہیم کی بات ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، چاہے اپنا ہے، خود سے کر رہے ہیں، کسی کے بیہاف پر کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت تک یہ قانون
جو ہے یہ فیصلہ موجود تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے بارے میں کارروائی نہیں کر سکتی، لیکن کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ شاید حکومت اس پہ ریویو کرنے کا سوچ رہی ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی بالکل ہم وہ جو عافیہ بانو کیس ہے اس میں ہم ریویو کرنا چاہتے ہیں، تو قاضی فائز عیسی صاحب نے وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں مظاہر نقوی صاحب والا معاملہ تھا اس کو پینڈنگ کر لیا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جی اس وجہ سے فیصلہ پینڈنگ کر لیا ہو کہ اب 2 مہینے کے بعد قانون چینج ہو جائے گا یا یہ فیصلہ جو ہے اس کو ریویو کر لیا جائے گا جس کے تحت یہ کارروائی نہیں ہو سکتی تو پھر ہم اس کیس کو لگائیں گے۔ یعنی کلیئر کٹ بائسز جو تھے وہ مظاہر نقوی کے حوالے سے وہ نظر آ رہے تھے۔ اب جناب ثاقب نثار صاحب، آصف سعید کھوسہ صاحب، جسٹس بندیال صاحب، سب کے بارے میں کیونکہ ایک مختصر فیصلہ 5 ممبر بینچ نے 4-1 سے دیا ہے اکثریت سے، ایک جج صاحب نے اس سے اختلاف کیا، 4 نے اس کو سپورٹ کیا، سارے جونیئر ججز تھے سپریم کورٹ کے، اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جناب بالکل سپریم جوڈیشل کونسل ہی کارروائی ختم کر سکتی ہے، کسی کے استعفیٰ دینے سے یا ریٹائر ہونے سے جو کارروائی شروع ہو گئی ہو وہ بند نہیں ہوگی۔ تو اب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں یقیناً جو یہ ججز جن کا میں نے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ قاضی فائز عیسی صاحب کی ہٹ لسٹ پہ ہیں، تو جناب ان کے ساتھ پھر جو سلوک ہونے والا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس ملک میں انتقام کا، اس ملک میں طاقت کے ذریعے جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں ان کو دبانے کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیں آنے والے دنوں میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ جو کابینہ نے یہ جو آفیسرز کی ٹرولنگ اور الیکشن کمیشن کے حکام، اب آپ دیکھیں نا الیکشن کمیشن نے کیا ہے، یہ 25 کروڑ عوام ہے، آپ جا کے گلی میں سے کسی سے پوچھیں کہ اس الیکشن کمیشن نے کیا ہے، وہ اتنے بڑے پھکڑ نکالتا ہے سلطان سکندر راجہ کے بارے میں اور سارے ان الیکشن کمیشن کے ممبر۔ آج ایک بروانہ صاحب ہیں ممبر، انہوں نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی کہ وہ یہ فارم 45 جو ہے اور یہ کس طریقے سے، یہ تو 1 لاکھ ہوں گے فارم 45، تو کیسے ہم ان کو ٹیلی کریں؟ یار آپ اندازہ لگائیں، اب یہ اگر میں نے یہ بات کی ہے تو اب یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ ٹرولنگ ہے۔ بھائی جو لوگ اپنا کام نہیں کر پا رہے، جنہوں نے قانون اور آئین سے کھلواڑ کیا ہے، جنہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کی بجائے مختلف گروپس کو پروموٹ کیا، کسی کے انٹرسٹ کے لیے کام کیا، اگر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہ کوئی ٹرولنگ ہے۔ آپ انویسٹیگیشن کروائیں، آپ دیکھیں فارم 45 جو تھے ان کو ٹیلی صحیح نہیں کیا گیا اور آروز نے فارم 47 جاری کیا، ہارے ہوئے بندوں کو جتوایا، یہ کوئی ٹرولنگ ہے؟ یہ کوئی بات کی جائے تو اس وقت تک حکومت اور عدلیہ سختی سے، پابندی سے، جبر سے باتوں کو ہمیں دباتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں جبر کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ طاقت ہے یہ، اور یہ ایک میرٹ اور قانون پہ بات نہیں ہو رہی۔ تو ابھی یہ صورتحال ہے، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔